بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں انجیکشن گریوی بنان کے یوزز اینڈ بینیفٹس، سائیڈ ایفیکٹس، پریکاشن اینڈ کنٹرا انڈیکیشن اباؤٹ انجیکشن گریوی بنان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارا یوٹیوب چینل میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، انجیکشن گریوی بنان میں درج ذیل ایکٹیو اجزاء شامل ہوتے ہیں: ہائیڈراکسی پروجسٹرون، کاپروئٹ اینڈ آسٹریڈیل ویلریٹ۔ گریوی بنان انجیکشن بچہ دانی، اووری، چھاتی اور مرکزی اعصابی نظام میں پروجسٹرون ریسیپٹرز کو جوڑ کر کام کرتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یوزز آف انجیکشن گریوی بنان۔ انجیکشن گریوی بنان کو درج ذیل بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے: قبل از وقت پیدائش کی روک تھام، پراسٹیٹ کا ایڈوانس اینڈروجن پر منحصر کارسینوما، ویجینل ایٹروفی، ویزوموٹر سمپٹم ایسوسیٹڈ ود مینوپاز اینڈ ہیپوسٹروجنزم۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان بیماریوں کے ڈیٹیل کے بارے میں جن کے لیے انجیکشن گریوی بنان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قبل از وقت پیدائش، جسے پری ٹرم برتھ بھی کہتے ہیں، اسے ارلی لیبر، پری میچور برتھ، پری میچور لیبر بھی کہتے ہیں۔ قبل از وقت لیبر وہ لیبر ہے جو حمل کے 37 مکمل ہفتوں سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ قبل از وقت پیدائش کا باعث بن سکتی ہے۔ قبل از وقت پیدائش ہونے والے بچوں کو صحت کے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قبل از وقت لیبر کی علامات میں شامل ہیں: کنٹریکشن ہر 10 منٹ یا اس سے زیادہ، ویجینا سے فلوئڈ کا اخراج یا خون بہنا، پیلوس میں دباؤ کا احساس، کمر کا درد، ایسا درد جو ماہواری کے درد کی طرح محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں درد۔ ناظرین، پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ سمپٹم آف پری ٹرم لیبر، درج ذیل علامات قبل از وقت لیبر کی نشاندہی کرتی ہیں: باقاعدگی سے یا بار بار دردناک سکڑاؤ، مسلسل کمر درد، پیلوس یا پیٹ کے نچلے حصے میں دباؤ کا احساس، پیٹ میں درد، اسہال، ویجینل بلیڈنگ، ویجینا سے پانی کا اخراج۔ یہ بیماری 20 سے 35 سال کی عمر کی خواتین میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ ویجینل ایٹروفی، جسم میں ایسٹروجن کی کمی سے ویجینا کی دیوار پتلی، خشک اور سوزش ہو جاتی ہے۔ ویجینل ایٹروفی اکثر مینوپاز کے بعد ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین کے لیے ویجینل ایٹروفی نہ صرف جماع کو تکلیف دہ بناتی ہے بلکہ پیشاب کی تکلیف دہ علامات کا باعث بھی بنتی ہے۔ چونکہ یہ حالت ویجینا اور یورینری کی دونوں علامات کا سبب بنتی ہیں، ڈاکٹر ویجینا ایٹروفی اور اس کے ساتھ ہونے والی علامات کو بیان کرنے کے لیے جینیٹو یورینری سنڈروم آف مینوپاز کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جسے GSM کہتے ہیں۔ سمپٹمز آف جینیٹو یورینری سنڈروم آف مینوپاز۔ جینیٹو یورینری سنڈروم آف مینوپاز کی علامات ہیں: ویجینا کی خشکی، ویجینا کی جلن، ویجینل ڈسچارج، عضو خاص کی خارش، پیشاب کے ساتھ جلن، پیشاب کے ساتھ عجلت، بار بار پیشاب آنا، بار بار پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جماع کے بعد ہلکا خون بہنا، جماع کے ساتھ تکلیف، جنسی سرگرمی کے دوران ویجینا کی چکنائی میں کمی، ویجینا کی نالی کو چھوٹا اور سخت کرنا۔ کازز آف GSM۔ جینیٹو یورینری سنڈروم آف مینوپاز ایسٹروجن کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کم ایسٹروجن آپ کی ویجینا کے ٹشوز کو پتلا، خشک، کم لچکدار اور زیادہ نازک بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسانی جسم میں ایسٹروجن کی سطح میں کمی مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں: آفٹر مینوپاز، پیری مینوپاز، مینوپاز تک پہنچنے والے سالوں کے دوران، آپریشن سے دونوں اووریز کو ریموو کرنے کے بعد، چھاتی کا دودھ پلانے سے، ایسی دوائیں لینے کے دوران جو ایسٹروجن کی سطح کو متاثر کرتی ہیں جیسے کہ پیدائش پر قابو پانے کی کچھ گولیاں یا انجیکشن، کینسر کے لیے پیلوس تابکاری تھراپی کے بعد، کینسر کے لیے کیمو تھراپی کے بعد، چھاتی کے کینسر کے ہارمونل علاج کے ضمنی اثرات کے طور پر۔ ناظرین، ان وجوہات کی وجہ سے انسانی جسم میں ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ ویزو موٹر سمپٹم ایسوسیٹڈ ود مینوپاز۔ مینوپاز عورت کی زندگی کا وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی ماہواری رک جاتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔
اکثر 45 سال کی عمر کے بعد مینوپاز اس لیے ہوتی ہے کیونکہ عورت کی اووریز ہارمونز ایسٹروجن اور پروجسٹرون پیدا کرنا بند کر دیتی ہیں۔ ایک عورت مینوپاز تک پہنچ جاتی ہے جب اسے 1 سال سے ماہواری نہیں آتی۔ تبدیلیاں اور علامات کئی سال پہلے شروع ہو سکتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں پیریڈز میں تبدیلی، چھوٹا یا طویل، ہلکا یا بھاری، درمیان میں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، یا رات کو پسینہ آتا ہے، نیند میں پریشانی، اندم نہانی کی خشکی، موڈ بدل جاتا ہے، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، سر پر بال کم اور چہرے پر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ شامل ہے کہ آیا آپ کو دل کی بیماری، اوسٹیوپروسس یا چھاتی کے کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سمپٹمز آف مینوپاز۔ درذیل علامات مینوپاز کی نشاندہی کرتی ہیں: بے قاعدہ ادوار، اندم نہانی کی خشکی، رات کو پسینہ آنا، نیند کے مسائل، موڈ میں تبدیلی، وزن کا بڑھاؤ، سست میٹابولزم، بالوں کا پتلا ہونا، خشک اور بریسٹ لوز ہو جانا۔ ناظرین، یہ تھی وہ بیماریاں جن کے علاج کے لیے انجیکشن گریوی بنان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انجیکشن گریوی بنان کے سائیڈ ایفیکٹس کی۔ سائیڈ ایفیکٹس آف انجیکشن گریوی بنان۔ انجیکشن گریوی بنان کے استعمال سے مندرجہ ذیل ضمنی اثرات ممکن ہیں لیکن ہمیشہ نہیں ہوتے۔ کچھ ضمنی اثرات نایاب لیکن سنگین ہو سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر آپ مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی مضر اثرات محسوس کرتے ہیں: خون بہنا، ڈسمنوریا، نپل ڈسچارج، پلمونری ایمبولزم، متلی، الٹی، پیٹ میں درد اور افارہ۔ یہ انجیکشن گریوی بنان کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پریکاشن اباؤٹ انجیکشن گریوی بنان۔ گریوی بنان انجیکشن استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو اپنی موجودہ ادویات کی فہرست کے بارے میں آگاہ کریں، جیسے وٹامنز، ہربل سپلیمنٹس وغیرہ، الرجی، پہلے سے موجود بیماریاں اور صحت کی موجودہ حالات جیسے حمل وغیرہ کے بارے میں۔ کچھ صحت کی حالتیں آپ کو دوائی کے ضمنی اثرات کے لیے زیادہ حساس بنا سکتی ہیں۔ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں۔ خوراک آپ کی حالت پر مبنی ہے۔ اگر آپ کی حالت برقرار رہتی ہے یا خراب ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹرائی گلائسیریڈیمیا، ہائپوکیلسیمیا، ہائپوتھائرائڈزم کے مریض ہیں، اس انجیکشن کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور اپنی مرض کے بارے آگاہ کریں۔ وین ناٹ یوز انجیکشن گریوی بنان۔ انجیکشن گریوی بنان کو مندرجہ ذیل حالت میں نہیں لینا چاہیے۔ ایسٹروجن پر منحصر نوپلاسیا، چھاتی کا کینسر، جنیاتی خون بہنا، جگر کی خرابی، مائیوکارڈیل انفارکشن، پلمونری ایمبولزم اور اسٹروک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفارمیشن چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔